اشارہ کروں گا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور جب بیت اللہ شریف ابراہیم علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ عبادت کدا نہ رہا، بت کدا بنا، وہاں 360 آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، حدیثوں کے اندر، تفاسیر کے اندر علماء کو سنتے ہو، بیت اللہ شریف جو اللہ کی عبادت کے لیے جس کی تعمیر کی گئی تھی، پیغمبروں نے، فرشتوں نے، اللہ کے رسولوں نے عبادت کے لیے بنایا، آج اس کی حالت یہ تھی کہ 360 بتوں کی پرستش ہو رہی تھی، لوگ خدا کو بھول بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر یکے بعد دیگرے انبیاء آتے رہے، اس کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہاں بت بدستور رہے، یہاں تک کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے جب بیت اللہ شریف کو فتح فرمایا تو 360 بت وہاں موجود، مکہ کو فتح کیا تو 360 بت بیت اللہ کے اندر دیواروں پر، چھتوں پر موجود تھے، جس کے بارے میں آپ نے کئی بار سنا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ بیت اللہ شریف میں ایک فاتح کی صورت میں جب داخل ہوئے تو داخل ہو کر حضرت علی سے فرمایا اب آپ میرے کندھے پر چڑھو اور سب بتوں سے بیت اللہ کو پاک کرو۔ یہاں حکمت یہ تھی، جو اللہ کے رسول مدینۃ المنورہ سے چلے، مکہ کو فتح کیا، بیت اللہ میں داخل ہو گئے، تو پھر اپنے ہاتھ سے، اپنی چھڑی سے بتوں کو پاش پاش کیوں نہ کیا؟ حدیث رکاوٹ تھی، اللہ کے محبوب نے راز فاش کر دیا، جس چیز کو میری چھڑی لگ جائے، میرا ہاتھ لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اس واسطے خود نہ اتارا۔ حضرت علی نے عرض بھی کی، حضور یہ نبوت کا کندھا ہے، میں کیسے یہاں چڑھوں؟ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں، آپ خود بتوں کو زمین پر گرائیں۔ آپ نے فرمایا علی یہ نبوت کا بوجھ ہے، ہر ایک نہیں اٹھا سکتا، آپ چڑھو اور کندھے پر سوار ہو کر دیواروں سے بھی بت اتارو، چھت سے جو دور ہیں اپنی چھڑی سے انہیں زمین پر گرا کر پاش پاش کر دو۔ تو اللہ کے محبوب نے اس گھر کو پاک کیا کہ جس کے حج کا ارادہ کرنے والا بھی بخشا گیا، جس کا عمرہ کرنے والا بھی بخشا گیا، جس پر پہلی نگاہ پڑی تو سارے گناہ بخش دیے گئے، اور جو وہاں پہنچ نہیں سکا مر گیا، اس کے گناہوں کی بھی بخشش ہو گئی۔ ارے یہ تو بیت اللہ کا فیض ہے، جس کو بیت اللہ نے پاک کیا ہوگا اس کے فیض کے چشمے کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام بیت اللہ بھی محتاج تھا ہمارے آقا کا، کہ وہ آقا آئیں اور خود مجھے پاک کر کے اللہ کی عبادت کے لیے خالص گھر بناؤ۔ اور پھر اس کے بعد وہاں کوئی بت پرستی نہیں ہوئی، نہ اس کے اندر بت رکھا گیا۔ جب سے اللہ کے محبوب نے، ہمارے آقا نے اس گھر کو پاک کیا، اس وقت سے لے کر اب تک، اور راستے میں نشیب و فراز آتے رہے۔ قرآن کا تعلم تارا کیفا فعال ربک باصحاب الفیل، وہ بھی حملہ تھا، اور حضرت عبد المطلب اونٹوں کی تلاش میں ہیں، حملہ آور پاس سے گزرتے ہیں کہ کیا تلاش کرتے ہو؟ میرے عمدہ اونٹ گم ہو گئے، میں ان کی تلاش میں۔ کہا تم کیا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا ہم تو بیت اللہ کو گرانے جا رہے ہیں، تمہیں بیت اللہ کی پرواہ نہیں، اونٹوں کی تلاش میں ہو۔ تو آپ نے جواب دیا اونٹ میرے ہیں، میں اس لیے ان کو تلاش کرتا ہوں، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور حفاظت تاریخی تھی۔ آج بم چلائے جاتے ہیں، آج ٹینک چلائے جاتے ہیں، آج گولیاں برسائی جاتی ہیں، اور یہ تاریخی انوکھی نرالی جنگ وہ تھی کہ سپاہی پرندے تھے، فوج پرندوں کی تھی، اور بم کیا تھے؟ چونچ میں جو کنکری آتی ہے وہ بم کا کام کرتے ہیں، وہ گولی کا کام کرتے ہیں، وہ توپ کا کام کرتے ہیں۔ یہ پرندوں کی چونچ کے اندر آنے والی کنکری اتنی طاقتور ہو گئی کہ فضا سے چھوڑتے ہیں
تو اونٹ کے سوار کے سر پہ گرتی ہے، لاش کے 2 ٹکڑے کر کے سواری پہ جاتی ہے، سواری کے بھی 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہ طاقتور ذات چاہے تو پل بھر میں کیا کر دے، یہ اس کی ہم پر رحمت ہے، کرم ہے۔ سب کچھ ہم کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں محفوظ رکھا ہوا۔ یہ بھی سرکار کے در کی خیرات ہے کہ قرآن کہتا ہے میرے محبوب یہ ہیں تو اسی قابل کہ انہیں سزا دی جائے، آسمان سے پتھر برسائے جائیں، پتھروں کی بارش برسائی جائے، انہیں زمین میں دھسا دیا جائے، ان پر پتھر مارے جائیں، انہیں سنسار کیا جائے، پر حیات ہی ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب تم اس امت میں قیامت تک موجود ہو، جب قیامت تک آپ ان میں ہو تو مجھے حیات ہی ہے، میں پتھر بھی نہیں برساتا، میں آسمان سے آگ بھی نہیں برساتا، میں انہیں زمین میں بھی نہیں دھساتا، میں ان کی شکلوں کو بھی مسخ نہیں کرتا کہ جب بھی یہ ارادہ کرتا ہوں تو آپ کا دامن رحمت دیکھتا ہوں، پھر ارادہ ترک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اس گھر کو پاک کیا، اور ایسا پاک کیا کہ قیامت تک پاک رہے گا، اور اس وقت تک پاک رہے گا کہ حج کا ارادہ کرنے والا، عمرے کا ارادہ کرنے والا مر جاتا ہے، نہیں پہنچ سکا، یا حج کر کے آ گیا، حج کر کے واپسی پہ مر گیا، حج کرتے ہوئے مر گیا، لیکن اس نے یہ ارادہ کر لیا تھا یہ بیت اللہ حشر کے دن فیض کے چشمے جاری کر کے ان کی بخشش کروائے گا۔